جو سی ایم کے پی کے علی امین گنڈاپور صاحب، ان کو نہ صرف آپ ان سے یہ سی ایم کے پی کے لوں گا بلکہ پارٹی سے بھی نکال دوں گا، کیا خان صاحب ایسا کریں گے؟ صدیق جان نے یہ دیکھیں، میں آپ کو بتا دوں، پاکستان تحریک انصاف میں فیصلے جو ہیں میرٹ پہ نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بتا دے کہ ایک فیصلہ میرٹ پہ ہوا ہو، سلمان اکرم راجہ جو ہیں اس نے کون سا الیکشن کمیشن میں امتحان دیا تھا کہ سیکرٹری جنرل بن گیا؟ یہ جتنے بھی تعیناتیاں ہو رہی ہے، تقرریاں ہو رہی ہے، یہ ساری سفارشوں پہ ہیں۔ پارٹی پنجاب میں تنظیمی طور پہ نہ ہونے کے برابر ہیں، بلوچستان اور سندھ کا حال یہی ہے۔ کبھی کسی نے کوشش کی کہ وہاں پہ آرگنائزیشن کو دوبارہ جو ہے متحرک کرے، کبھی کسی نے یہ کوشش کی کہ پارٹی جو ہے اس میں صاف شفاف الیکشن ہو۔ انٹرا پارٹی الیکشن بلوچستان میں ہوئے، 450 ووٹوں سے کابینہ بنی ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے آج تک دیکھا ہے کہ ہماری پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشن میں کہیں کمپٹیشن ہوا ہو؟ تو پھر جنرل مشرف اور عمران خان میں فرق کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل میں نے خان صاحب کو کہا تھا، اسی طرح وہ کہتے میں نے تھے خان صاحب کو وزیر اعلیٰ جنرل مشرف یہی کرتے تھے۔ اگر ورکر کی مرضی سے صوبائی صدور آئیں، ریجنل صدور آئیں، مرکزی کابینہ آئے تو وہ میرٹ پر ہوگی، ورکر کی آواز بنے گی۔ یہ کیا بات ہے، آپ فلاں ہو گئے، آپ فلاں ہو گئے، آپ فلاں ہو گئے، جائیں یہ نوٹیفائی کر دیں۔ یہ سیاست تو نہیں ہوتی ہے۔ جمہوری پارٹیوں میں پہلے جمہوریت اپنے اندر لاتے ہیں۔ یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں ہماری پارٹی کے، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کبھی تاریخ میں بھی کبھی ہمارے پارٹی میں اس طرح الیکشن ہوئے ہیں جہاں پہ پینل آئے ہو، کمپٹیشن ہو؟ کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیا ہے، کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، لیکن انٹر پارٹی الیکشن میں کتنے ووٹ پڑتے ہیں؟ 1200۔ اکبر اس بابر صحیح کہتے ہیں پھر؟ نہیں، اکبر اس بابر، میں آپ کو یہ بتا دوں نا، یہ مجھے نکلوا رہے ہیں، ابھی تک تو اکبر اس بابر کو نہیں نکلوا چکے ہیں جو ان کا جو ہے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اور اکبر اس بابر جو ہیں انٹر پارٹی الیکشن پہ میرا موقف یہ ہے کہ پارٹی میں فیئر الیکشن ہونے چاہیے، ورکر جو ہیں ان کو ان کا لیڈر جو ہے یہ صوبائی صدر یا مرکزی کابینہ چننے کا اختیار دیا جانا چاہیے۔ مروت صاحب یہ بتائیں، آپ نے میرٹ اور سفارش کی بات کی، تو علی امین گنڈاپور صاحب کس کی سفارش پہ وزیر اعلیٰ لگائے گئے؟ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ اپنے میرٹ کے بل بوتے پر آیا۔ 6-7 احتجاج کس نے کیے؟ یہ جو ابھی نہیں میرٹ پہ ہے تو خان صاحب کو پھر پسند کیوں نہیں ہے ان کی کارکردگی؟ بعد میں کچھ لوگوں کو ناپسند ہو گیا۔ اجتر خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ آدھی سے زیادہ کمپرومائزڈ ہے، تو ہیں ایسے لیڈر کمپرومائزڈ پی ٹی آئی میں؟ یار میں ایسے الزامات کی تائید نہیں کرتا ہوں، کیونکہ جہاں تک چند لوگوں کے بارے میں تو سوال ہو سکتا ہے، لیکن آدھے سے زیادہ لیڈرشپ ایسی بات نہیں ہے۔ بزدل ہے، نکمے ہیں، کامچور ہیں، ناآہل ہے، لیکن کمپرومائز کے بارے میں نہیں۔ چند ایک ہیں، یہ بتا دیں کہ آپ نے جیسے کہا کہ جو سلمان اکرم راجہ ہیں یا کوئی اور ہے جا کے شکایتیں لگاتے ہیں، تو خان صاحب اتنے کان کے کچے ہیں کہ وہ بات ایک طرف سے سن کے فیصلے کر دیتے ہیں؟ لیکن آپ لوگ خود فیصلہ کریں، میرے ساتھ کیوں یہ کر رہی ہیں؟ یہ تیسری دفعہ ہیں، خام خام یار، اپنے قبیلے کو میں کیا منہ دکھانے کے قابل چھوڑا ہے؟ یعنی خیبر پختونخوا کے لوگوں کو میں کیا وضاحتیں دیتا پھروں گا؟ کیوں یہ میرے ساتھ انہوں نے کیا؟ حد ہوتی ہے ایک چیز کی۔ اب اتنا بھی میں کوئی اندھا معتقد نہیں ہوں کہ جناب مجھ پہ گند پھینکے اور میں کہوں جی بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ آج یہ مروت صاحب بتا دیں کہ کو ایک فائدہ ہوا ہے کہ وہ ہر طرف ڈسکس ہو رہا ہے، وہ بھی ہیرو گیری نہیں، کیا حال ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں بیسیکلی جو انقلاب کی وہ باتیں کر رہے ہیں اور مزاحمتی سیاست کی، اللہ نے ان کو موقع دیا ہے۔ عید کے بعد انشاءاللہ آپ سب دعا گو ہوں ان کے لیے۔ مجھے گمان ہو رہا ہے کہ